اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر صبرا جمیلا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک بڑی پسندیدہ صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبر، تو آپ صبر فرمائیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اذیتیں دی جاتی تھیں کفار کی طرف سے، پچھلی آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ تم عذاب کی دھمکی دیتے ہو، ابھی تک آیا نہیں، وہ عذاب لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں اور یقیناً وہی حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ کون سا کام کس وقت میں کرنا ہے۔ تو ان کا جو یہ عذاب طلب کرنا تھا وہ مذاق کے طور پر تھا، مذاق اڑاتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا عذاب کی بات کرتے ہیں، لاتے تو نہیں عذاب لاؤ، تو اس پر نبی کریم علیہ السلام کو اذیت ہوتی تھی۔ اور ایک بات جو ہے نا کہ وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے حبیب کو اس طرح کا حکم دیتے ہیں تو یہ معاملہ ہماری طرح کا نہیں ہے۔ ہم میں خامیاں ہیں، بالفرض ہم اگر کسی بات پر صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری کمزوری۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً ایسا پیدا فرمایا تھا کہ آپ کمزوریوں سے پاک۔ اللہ پاک جب آپ کو اس طرح فرماتی ہیں کہ آپ صبر کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب جیسے پیچھے آپ صبر کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو جاری رکھیں۔ یہ کام جو آپ اس کو جو حکم دیتے ہیں تو وہ یعنی مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ اس پر صبر کرتے رہیے۔ تو ان کی اذیتوں پر صبر جو ہے، اور یہ ہے کہ صبر جو ہے یہ بڑی اللہ کی پسندیدہ صفت ہے اور انسان کے لیے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ بہت صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا۔ مختلف حالات میں انسان کے جذبات پر انگیختہ ہوتے ہیں، ان جذبات کی رو میں بہہ کر بندہ بعض دفعہ ایسی حرکات و سکنات کر جاتا ہے جو نامناسب ہوتی ہیں، تو اس وقت اپنے ان جذبات پر کنٹرول کر لینا، قابو رکھنا، اس کے سب دین کے راستے پہ جب چلتا ہے بندہ تو رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر چلتے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ نے صبر جمیل کرنا ہے، یعنی خوبصورت صبر، بہترین صبر کرنا ہے آپ۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ دیکھ رہے ہیں اس کو دور۔ کفار جب یہ کہتے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں دھمکیاں سنتے ہوئے، ابھی تک عذاب آیا تو نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں ان کو عذاب دور نظر آ رہا ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا جو آپ فرماتے تھے کل قیامت کے دن، کل کا لفظ بول دیتے تھے کہ آج زندہ ہیں تو آج ہی یہ زندگی ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں۔ اور جو چیز حق ہے جس نے ہو کر رہنا ہے وہ دور نہیں، وہ قریب ہے۔ جس نے ہو کر رہنا ہے وہ دور نہیں ہے، وہ قریب ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس عذاب کو وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ انہیں دور نظر آتا ہے کہ جلدی کیوں نہیں آ رہا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل،
اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائے گا۔ اب عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ انسانوں کے لیے ان کی دہشت کا باعث بنے گا، بالخصوص کفار کے لیے، ان حالات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ پگھلی ہوئی دھات کی طرح آسمان ہو جائے گا۔ آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے کہ پگھلی ہوئی دھات۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگ برنگی روئی کی طرح ہو جائے گا، رنگ برنگی اون کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ وہ کئی دفعہ پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہم کہ دھنی ہوئی روئی کی طرح کا بھی ذکر آتا ہے، پنجی ہوئی روئی کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے فضا میں، یہ رضا رضا ہو جائیں گے پہاڑ۔ تو یہ قیامت کا منظر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے دوست کا حال نہیں پوچھے گا، اپنے حال سے فرصت نہیں ملے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنی پری ہوگی، کوئی کسی دوسرے کی بات نہیں پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حالت کافر کی ہوگی، یہ حالت کافر کی ہوگی۔ جو سچا مومن ہوگا اس کی یہ حالت نہیں ہوگی، یہ حالت کافر کی ہوگی۔ کوئی گہرا دوست اپنی گہرے دوست کا حال وہاں نہیں پوچھے گا، اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ جو بشرونہم، دکھائی دیں گے ایک دوسرے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، یہاں تو دیکھنے پر ہی حال بندہ پوچھ لیتا ہے نا، جی کیا حال ہے جی کا، دیکھیں گے لیکن حال نہیں پوچھیں گے۔ یوم یبد المجرم، ہر مجرم اس دن چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ بے بنی ہے، ہر مجرم یہ چاہے گا کہ کاش مجھ سے فدیہ قبول کیا جائے، یعنی فدیہ لے کر نا مجھ سے تو میری جان چھوڑ دی جائے، میں عذاب سے بچ جاؤں۔ فدیہ کیا دینا چاہے گا؟ بے بنی ہے، میری اولاد ہے نا، ہے میرے پتر نے، میری دھیاں نے، انہاں نوں میری جگہ تے عذاب ہو جائے، میری چھوٹو۔ یہ حشر ہوگا اس وقت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس کو جٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ اسے نفسا نفسی کا عالم کہتے ہیں۔ وصاحبتہ و بنی، اور وہ یہ کہے گا کہ کاش میری جگہ میری بیوی کو لے لیا جائے عذاب میں، اس کو عذاب ہو جائے اور میرے بھائی کو عذاب ہو جائے اور میں چھوٹ جاؤں۔ جسے زندگی میں کہتا تھا نا میں تو جان بھی دے دوں گا تیرے لیے، ہاں جی یہ کچھ ہو جائے گا، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو وہاں اس کی یہ خواہش ہوگی، اس کے دل کا یہ درد ہوگا کہ میری جگہ پہ اس کو عذاب ہو جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ بھائی کے بارے میں اس کا یہ خیال ہوگا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور اپنے خاندان کے بارے میں چاہے گا کہ میرا سارا خاندان لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، وہ خاندان جس کو یہ پناہ دیتا تھا، یا وہ خاندان اس کو پناہ دیتا تھا، یہ اس کو بچانے کی کوشش کر۔ دنیا میں تو یہ کہتا ہے نا میں تیرے نال تیری طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، میں یہاں تیرے۔ اس دن یہ کہے گا کہ میری جگہ پہ ان کو لے لیا جائے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اس کائنات میں، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ لے لیا جائے، جو میری ملکیت ہے اس کو لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ ثُمَّ يُنْجِيهِ، اس کو تاکہ اس کو بچا لیا جائے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں ہوگا ایسا، اللہ فرما رہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آگ بھڑک رہی ہوگی، نزاعۃ للشوا، وہ اس کے گوشت کو نوچ لے گی آگ۔ اللہ اکبر۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ بلائے گا، وہ بلائے گی اس کو جس نے حق سے منہ موڑا۔ دوزخ بلائے گی، آوازیں دے گی،
اے حق سے منہ موڑنے والے، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے، میں تیری جگہ ادھر ہوں. کدھر جا رہا ہے؟ ادھر آ. یہ جہنم بلائے گی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی وجمع فاوہا، اور مال جمع کرتا پھر رہا تھا، اسے سنبھال کر رکھتا تھا. دوزخ سے یہ آواز آئے گی کہ تو بڑا مال سنبھال، یعنی اللہ نے جو تمہیں مال کے بارے میں حکم دیا تو نے وہ بھی پورا نہیں کیا. اللہ نے تمہیں ایمان لانے کا حکم دیا تو نے وہ بھی پورا نہیں کیا. تو آج تیری جگہ میں ہوں. یہ حشر ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو کھول کر بیان کر دیا ہے. اب بھول نہیں رہے گی کسی انسان کو بھی. اگر دوزخ میں کوئی بندہ جائے گا تو یہ اس کی اپنی کمائی ہوگی، یعنی خود اس کا فیصلہ ہوگا کہ میں نے جہنم میں گرنا ہے. ورنہ سارا کچھ واضح ہے. ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ کے حکم کے مطابق نیک عمل کرتا رہے تو اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں رکھی ہیں. اس کی مغفرت، اس کی بخشش سے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.